فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، ایمان جو ہمارا سرمایہ ہے، کچھ حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے. اس میں سب سے اہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کو معبود ماننا. ایسے ہی اللہ کے رسولوں کو ماننا، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نبی ماننا کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبی ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. ایسے ہی وہ شخص بھی مومن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. نبی مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہے. ویسے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، جیسے وہ مومن نہیں ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا بھی مومن نہیں ہے. سب سے اہم چیز ایمان میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی ماننا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں اتاری ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان پر ایمان اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر قرآن کے اوپر ایمان کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے یا ہمارے عمل کے لیے بھیجا ہے. تو اس پر بھی ایمان ضروری ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے احکام ہیں، سارے احکام حق ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی احکام ہیں سارے احکام حق ہیں. اس کا ماننا بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان ضروری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان ضروری، ایسے ہی قرآن کی حقانیت پر بھی ایمان ضروری. ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانا ضروری، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری. تو ایمان ان حقائق کو، ان حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے. لیکن ہمارے وجود کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری ملی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کو باقی رکھنے کے لیے محض عقیدہ کافی نہیں. کامیابی کے لیے محض عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، عبادات بھی ضروری ہے، معاملات کا درست ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے رہن سہن معاشرت کا درست ہونا بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی عقائد کے متعلق ملتی ہے، عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. ایسے معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم کو نماز روزہ ہی نہیں سکھایا بلکہ معاملات بھی سکھائے. قرآن کریم کے اندر تقریباً 500 سے زائد آیتیں ہیں جو احکام کے متعلق ہیں. تقریباً 500 سے زائد آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ہمیں عبادات ہی نہیں سکھائی بلکہ معاملات بھی سکھائے. لین دین کیسا ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہم مارکیٹ میں کیسا کاروبار کریں، خرید و فروخت کیسی ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. دھوکہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور ایماندار
سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ امانت داری اور سچائی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دی؟ معاملات کے اندر. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور تعلیمات ہمیں عبادت کے بارے میں ملتی ہے، ایسے معاملات کے بارے میں بھی ملتی ہے. ایسے معاشرت کیسی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں. کس پر؟ جس طرح ایمان پر بیعت دی ویسے ہی بیعت لی اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے، اس بات پر بیعت دی. اس لیے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے نہ پہنچے، پہنچنا اچھی بات ہے لیکن کسی کو میری ذات سے نقصان نہ ہو. ایک مسلمان کو ضرر پہنچانا حدیث میں بڑی سخت وعیدیں ہیں اس پر. تو جب وہ کوئی چیز خریدتے یا بیچتے تو جس کے ساتھ معاملہ کرتے اس کو 100 مرتبہ کہتے کہ بھائی دیکھ لے اپنی چیز کہیں تو مجھے نقصان کے ساتھ تو نہیں بیچ رہا، کئی طرح اس کے اندر گھاٹا تو نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ ایک غلام ان کا ایک مہنگا گھوڑا سستے داموں خرید لایا. وہ چونکہ اپنے علاقے کے ایک طرح سے بادشاہ جیسے تھے تو ان کے گھوڑوں کی بڑی پرکھ تھی انہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اتنا سستا نہیں ملے گا. واپس گئے جس نے بیچا تھا اس کے پاس. غلام تو سوچ رہا تھا کہ آپ خوش ہوں گے، کتنا مہنگا گھوڑا جو ہے سستے داموں 300 درہم کے اندر خرید کے لایا، تقریباً 800-900 درہم کا جو گھوڑا وہ 300 درہم کے اندر خرید کے لے کے آیا، خوش ہوں گے آپ، یہ سوچ رہا تھا. لیکن وہ گئے اور اس کے ساتھ گفتگو کی کہ اب تیرا گھوڑا شاید 400 کا ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ 300 میں دے چکا، لیکن واپس گئے. تو میں نے لگا ٹھیک ہے، پھر 100 درہم بڑھائے، پھر 100 درہم بڑھائے، پھر 100 درہم، اسی طرح 800 درہم دے کر آئے. اس کو معاملہ ہو گیا، خرید و فروخت ہونے کے بعد 300 درہم میں معاملہ ہو چکا، غلام 300 درہم میں خرید چکا. واپس جا کر بیچنے والے کو 500 درہم ایکسٹرا دے کر آئے. یہ 300 درہم میں جو تو نے گھوڑا بیچا 300 کا نہیں، یہ تو مہنگا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت لی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اس کا نتیجہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں عبادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ایسے ہی معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت راشدہ تھی تب مسلمانوں کا غیر مسلموں کا لباس جدا جدا ہوا کرتا تھا. مسلمان غیر مسلم جیسا لباس نہیں پہن سکتے، غیر مسلم مسلمان جیسا لباس نہیں پہن سکتا. لباس سے ہی فرق، لباس سے ہی امتیاز، لباس جدا، ہماری تہذیب جدا. دیکھیے ہمارا ملک ہندوستان سینکڑوں مذہبوں کے ماننے والے یہاں ہیں، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن اگر کی جائے، پہچان اگر کی جائے تو ظاہری حلیے سے چند ہی مذہب والے پہچانے جاتے ہیں. ایک تو مسلمان ہے جو اپنے ظاہری حلیے سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. دوسرے عیسائیوں میں کے جو مذہبی افراد ہیں وہ نن ہے، پادری ہے، وہ اپنے ظاہری حلیے سے ان کے عام افراد بھی نہیں، ان کے جو مذہبی افراد ہیں بڑے وہ پہچانے جاتے ہیں ان کے لباس سے. ورنہ سینکڑوں مذاہب اس ملک کے اندر ہے، سینکڑوں مذہبوں کو ماننے والے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن سب کی نظریات الگ الگ ہیں، سب ایک نظریے کے ماننے والے نہیں، سب کے عقیدے الگ الگ ہیں. کوئی رامن کو بھگوان مانتا، کوئی رامن کو دشمن مانتا. لیکن اگر ظاہری حلیہ دیکھیں دونوں کو یکساں ہیں. آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ
راون کو بھگوان ماننے والا ہے کہ دشمن ماننے والا ہے، فرق نہیں کر سکے. نظریات الگ الگ ہیں، عقائد الگ الگ ہیں، لیکن اپنی انفرادیت، انہوں نے اپنا سماجی انفرادیت انہوں نے کھو دی. سوشل انڈیویجولیٹی جو ہے ان کی وہ کھو چکی. اب وہ ایسے رش بس گئے اپنے مخالفین کے ساتھ کہ پہچانے نہیں جا سکتے کہ یہ کون سے عقیدے کے ماننے والے ہیں. ایک مسلمان اور عیسائیوں کے جو مذہبی افراد ہیں وہ اپنے ظاہری عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں. تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے محض عقائد کا مختلف ہو جانا کافی نہیں ہے، محض عقیدے کا مختلف ہو جانا کافی نہیں ہے. اپنی تہذیب سے چمٹے رہنا بھی ضروری ہے. اپنا رہن سہن، اسلامی رہن سہن، اسلامی معاشرت، اسلامی انداز زندگی، طرز زندگی، اس سے چمٹے رہنا بھی ضروری ہے. ورنہ سب سے پہلے حملہ اسی پر ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہے تو پہلے اس کا طرز زندگی بدل دو. کسی بھی قوم کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے، اس کے دین سے اس کو دور کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے طرز زندگی تبدیل کر دو، غیروں کا طرز زندگی گھسا دو. جب طرز زندگی بدلتا ہے، زندگی گزارنے کا انداز، رہن سہن کا انداز، معاشرت کا انداز بدلتا ہے، تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے ارتداد کی سیڑھی پر، مرتد ہونے کی سیڑھی پر پہلا قدم ہے کہ ہم اپنا انداز زندگی، طرز زندگی، اسلامی جو انداز معاشرت ہے، رہن سہن کا جو انداز ہے وہ تبدیل کر دیں. سب سے پہلا قدم کہ اپنا طرز زندگی تبدیل کر دیں، یہ ارتداد کے راستے پر پہلا قدم ہے. جب طرز زندگی بدل جاتا ہے، ہم غیروں کے طرز زندگی اپنا لیتے ہیں، تو پھر انداز فکر بھی بدلتا ہے. جب لباس بدل جاتا ہے، ہم زندگی گزارنے کا انداز بدل دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہمارا بدل جاتا ہے. ہم اسلامی جو طرز معاشرت ہے، رہن سہن کا جو انداز ہے اسلامی، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر دھیرے دھیرے اس کا اثر سوچوں پر پڑتا ہے، سوچ بدلتی ہے. پھر ہماری سوچ بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے غیروں کی سوچ ہے. پھر جب سوچ بدلتی ہے، دھیرے دھیرے اعمال میں کمی آنا شروع ہوتی، اعمال چھوٹتے ہیں. پھر اس کے بعد ضرب پڑتی ہے عقائد پر، پھر عقائد جو ہے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. غیر محسوس انداز میں ہمارے عقیدوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. غیر محسوس انداز میں اسلامی عقائد وہ زندگیوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلا قدم اس راستے کا، ارتداد کے راستے کا، وہ ہے طرز زندگی کی تبدیلی، رہن سہن کی تبدیلی، معاشرت کی. ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کیا ہے ٹوپی پہننی ہے نہیں پہننی ہے، کیا فرق پڑتا اس سے؟ لباس اسلامی پہنے نہیں پہنے کیا فرق پڑتا اس سے؟ نہیں، بہت فرق پڑتا، بہت فرق پڑتا. داڑھی رکھے نہیں رکھے کیا فرق پڑتا؟ بہت فرق پڑتا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فهو منهم. جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یہ نتیجہ انجام کار کے اعتبار سے انہی میں سے ہو جاتا ہے. مشابہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشابہت کا لفظ اختیار کیا، یہاں عبادت میں مشابہت مراد نہیں ہے. عبادت میں مشابہت کرے گا تو سیدھے سیدھے تو مشرک ہو جائے گا. اگر ہم غیروں کی سی عبادت کریں تو سیدھے سیدھے ہم تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے. یہاں من تشبہ بقوم کے اندر عبادت میں مشابہت مراد نہیں، بلکہ انداز زندگی کے اندر، لباس کے اندر مشابہت مراد ہے کہ لباس بھی ہمارا ان جیسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنا اسلامی طرز، اسلامی لباس اس سے چمٹے رہیں، ہماری پہچان باقی رہے گی، ہمارا تشخص باقی رہے گا. ہم اپنے مذہبی جو دینی معاشرت اس سے جڑے رہیں گے تو پھر آگے کی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، ہماری سوچ نہیں بدلیں گی، ہم غیروں کی سی سوچ نہیں اپنائیں گے، ہمارے اعمال پر اثر نہیں پڑے گا، ہمارے عقائد پر ضرب نہیں پڑیں گی. ہاں، اگر ہم پہلے ہی قدم پر ہم نے سستی کا مظاہرہ کر دیا اور یہ سوچ اس کو ہلکا سمجھنے لگے کہ چلو انداز زندگی بدل گیا، لباس بدل گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، بہت کچھ فرق پڑتا ہے.
اگر کسی پودے کو جب وہ چھوٹا ہو ٹیڑھا بڑھنے لگے تب اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ ٹیڑھا ہی بڑھتا ہے، پھر بعد میں اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم پہلے ہی قدم پر اپنے قدم آگے بڑھنے سے، غلط راستے پر آگے بڑھنے سے نہ روکیں تو پھر آگے سدھار کی اور درستگی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اگر پورے طریقے سے مرتد نہ بھی ہو تو دین اور مذہب سے تعلق بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، دین اور مذہب سے تعلق بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، اعمال کی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ اعمال اسلام کے اندر انتہائی ضروری ہے، ان اعمال کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی قدم پر نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط راستے پر آگے بڑھتے چلیں گے، اور جتنا غلط راستے پر آگے بڑھیں گے اتنا زیادہ واپسی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے پہلے ہی قدم کہ ہم اپنی معاشرت سے چمٹے رہیں، اسلامی رہن سہن، اسلامی طرز زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زندگی گزارنے کا انداز ثابت ہے اس سے چمٹے رہیں، داڑھی کو لازم پکڑیں۔ کوئی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا، کوئی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں مونڈنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عجمیوں کی مخالفت کرو۔ کوئی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو مسلم ملک نہیں، عرب ملکوں کے اندر عورتوں کا لباس ان چند سالوں کے اندر، پچھلے چند سالوں کے اندر اتنی تیزی سے بدلا کہ آپ پتہ نہیں چلا سکتے لباس دیکھ کر کہ یہ یورپین ہے یا مسلم ہے، انگریز ہے یا مسلمان ہے، کرسچن ہے یا مسلم ہے، ایک اللہ کی ماننے والی ہے۔ ایسا حملہ انہوں نے کیا ہم پر، اور ہمارا طرز زندگی ایسا بدل گیا، ہمارا لباس ایسا تبدیل ہوا، ہمارے نوجوانوں کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، چلنا پھرنا ایسا بدلا کہ آپ حلیہ دیکھ کر نہیں پہچان سکتے ہیں۔ یہ مسلم ملکوں کا حال ہے، عرب ملکوں کا حال ہے، دبئی جا کر دیکھیں، مسلم ملکوں کا حال ہے، کیسا لباس تبدیل ہوا کہ آپ پہچان نہیں سکتے لباس دیکھ کر کہ یہ مسلم ہے یا کرسچن ہے، ایک اللہ کے ماننے والی ہے کہ دین کو ماننے والی ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے یا دین کو ماننے والا ہے، محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ کچھ مسلم ملک تو ایسے ہیں جہاں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، حالانکہ ایک دور کے اندر داڑھی دینداری کی، داڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تقریباً سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، اور سنت سے مراد یہاں ہے، سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ سنت کا مطلب، سنت کا مفہوم محض طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جہاں مستحب ہو سکتے ہیں وہاں فرض بھی ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جہاں مستحب ہو سکتے ہیں وہاں فرض بھی ہو سکتے ہیں، وہاں واجب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو داڑھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ ہے جو حکم کے اعتبار سے واجب ہے، داڑھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ ہے جہاں جو حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ ہے، ایسی سنت ہے جو حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ جیسے ہم ظہر 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ قرآن کی کون سی آیت کے اندر لکھا ہے یہ کہ ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلا، طریقے سے پتہ چلا۔ ہے تو ظہر کو 4 رکعت پڑھنا رسول اللہ کی سنت، لیکن اس کے باوجود فرض ہے۔ تو عام طور پر سنت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ غلط مفہوم ہے۔ جب لفظ سنت کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو اس کا مفہوم محض طریقے کا ہوتا ہے، اس کا مطلب صرف طریقہ۔ اب وہ طریقہ فرض بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ مستحب بھی ہو سکتا ہے کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، مندوب جسے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مندوب ہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مندوب مستحب ہی ہو کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، یہی اسی مفہوم کے اندر ہو، ضروری نہیں۔ ہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جہاں لفظ سنت آتا تو یہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب حدیث کے اندر
یا لفظ سنت کی نسبت کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو وہ اس سنت سے مراد فرض بھی ہو سکتا، اس سنت سے مراد واجب بھی ہو سکتا، اور اس سنت سے مراد مستحب بھی ہو سکتا. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے حقیقت کے اعتبار سے نبی کی سنت، لیکن اس کے باوجود فقہی درجے کے فقہی حکم کے اعتبار سے وہ فرض ہے. اب اگر کوئی شخص 3 رکعت پڑھ لے ظہر کافی ہو جائے گا، اس کے لیے 2 رکعت پڑھ لے کافی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے 4 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے. ایسی نمازوں کے اوقات کہاں سے ثابت؟ سنت سے ثابت. لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے اوقات فرض ہیں، نماز کے لیے اوقات فرض ہیں. تو ایسے ہی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن اس کے باوجود حکم کے اعتبار سے واجب ضروری ہے رکھنا، ضروری ہے رکھنا. ہاں مقدار کے اندر اختلاف ہے، مقدار کے اندر اختلاف ہے کہ کتنی رکھنی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چہرے کی لمٹ سے باہر ہو جائے تو کافی ہوتی ہے، لیکن تقریباً دیگر تمام علماء کے ہاں کم از کم 1 مشت رکھنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تخفیف ہے کہ چہرے کی لمٹ، چہرے کی حد جو ہے اس سے باہر ہو جائے، داڑھی کے اندر لٹکنے کی کیفیت آ جائے، بال کے اندر فرنچ کٹ نہ ہو، یعنی چہرے سے چمٹی بھی نہ ہو، چہرے کی کھال سے چمٹی بھی نہ ہو، چہرے سے لٹک جائے بال کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جائے گا کہ داڑھی لٹکاؤ، داڑھی چھوڑو. تو وہ ان کے نزدیک تھوڑی تخفیف ہے، ورنہ دیگر تمام علماء کے نزدیک کم از کم ادنا مقدار تو 1 مشت ہے، ادنا مقدار تو 1 مشت ہے. اس سے کم رکھنا ایسا ہے گویا کہ داڑھی رکھا ہی نہیں، سارے علماء کے نزدیک. تو لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اتنی زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اکثریت دیکھیں مسلمانوں کی وہ داڑھی نہیں رکھتے. یہ تو ہم چلو عجمی ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم عجمی ملک کے اندر رہتے ہیں یا ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جو اسلامی نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. آج تو یہ حالت ہے کہ مسلم ممالک کے اندر داڑھی رکھنا جرم ہے. میرے استاد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو فقہ اکیڈمی کے صدر بھی ہے، مسلم پرسنل لا کے صدر بھی ہیں، ایک مرتبہ جب مکہ گئے حج کے لیے تو ایک ہوٹل کے ریسپشن میں انہوں نے ایک مصری نوجوان کو دیکھا، خوبصورت سا نوجوان، اس کے چہرے پر داڑھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بڑی اچھی عربی